Assalamu alaikum. This is lecture 42 of Introduction to Psychology. As we have been discussing in the previous lectures, we will be talking about some new areas of psychology even today. But before that, let's see what we discussed in the last lecture. We talked about health psychology, definition of health, emergence of health psychology, psychological factors in health and illness, health and principles of behavior change, relationship between stress and illness, behavioral factors in major disorders and behaviors, emotion, and helping the diseased and the dying. As we said earlier, we'll be talking about industrial organizational psychology in today's lecture. Industrial or organizational psychology is one of the most popular areas of psychology today. Industrial psychology اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جو ورک پلیس سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جس جگہ پہ لوگ کام کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی انڈسٹری ہو یا کوئی فارمل آرگنائزیشن. Industrial organizational psychology is the branch of psychology that investigates the psychology of the workplace. Industrial organizational psychologists use the scientific methods and knowledge for studying the effects, cognitions, and behaviors of people in the work settings. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ دنیا میں ہر جگہ پر انڈسٹریلائزیشن فروغ پا رہی ہے، انڈسٹری بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، بلکہ دنیا اس وقت ایک پوسٹ انڈسٹریل فیز میں داخل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی نیشنلز دنیا میں ایک سے دوسری جگہ پر جا رہی ہیں اور نئی نئی مارکیٹس اور نئی نئی ورک فورس تلاش کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے اور اپنے سینٹرل پوائنٹ سے نکل کر دوسری جگہوں پر اپنی ورک سیٹنگز قائم کر رہی ہیں. اب کوئی بھی آرگنائزیشن قائم ہونے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہی ہے ٹو ڈیولپ میکسیمم اماؤنٹ آف پروڈکشن اینڈ ٹو بی میکسیمم ایفیشینٹ، یعنی ٹو انہانس دا پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی. اگر کسی جگہ پر آپ ایک آرگنائزیشن کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ اس سرٹن گول یا ٹارگیٹ کے ساتھ وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی نے جوتے بنانے کی فیکٹری لگائی ہے تو اس کا ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ وہ جوتے پروڈیوس کرے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس کا مین گول یہی ہے کہ اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی اس قدر ضرور ہو جتنی کہ اس کی ٹارگیٹ ہے. اگر ایسا کرنے کے لیے لوگ دور دور سے دنیا کے مختلف مقامات پر جا رہے ہیں اور اپنے سیٹ اپس قائم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے ورک فورس کا ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور شاید یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آرگنائزیشنل سائیکالوجی اور انڈسٹریل سائیکالوجی آج بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. نئی نئی ورک سیٹنگس ہیں، نئی نئی ورک پلیسز ہیں، جاب کی نیچر بدلتی جا رہی ہے، نت نئی نوعیت کی جاب سامنے آ رہی ہے، اس لیے اور نئے نئے مینجمنٹ سسٹم سامنے آ رہے ہیں، اس لیے اس بات کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے، یعنی سائیکالوجسٹ ایسے طریقے اختیار کر سکیں جس سے ورکرز کو خوش بھی رکھا جائے، ان سے کام بھی لیا جائے اور ورکرز سیٹسفائیڈ بھی ہوں. فوکس آف انٹرسٹ آف انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی. انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کم از کم دو ایریاز پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے. میجر فوکس آف انٹرسٹ: 1. How best to fit the right person to a given job. 2. How best to fit the job to the person. پہلی دفعہ سننے میں یہ دونوں چیزیں شاید ایک ہی محسوس ہوں، یعنی fitting the person to the job and fitting the job to the person، لیکن یہ دونوں مختلف ہیں اور ان کی نوعیت اور ان کی ریکوائرمنٹ خاصی جدا جدا ہے. fitting the person to the job سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص
جس کو سلیکٹ کیا جائے گا اس جاب کے لیے وہ ایسا ہو کہ جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے بالکل اس کے مطابق ہو اور اس کے پاس وہ سب چیزیں ہوں، وہ سب بیہیویئرس ہوں جو اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. فٹنگ دا جاب ٹو دا پرسن سے مراد کچھ مختلف ہے، یعنی جاب کو ایسا بنایا جائے کہ لوگ اس میں آ کے خوشی محسوس کریں، مطمئن محسوس کریں اور سیٹسفائڈ محسوس کریں. ہاؤ بیسٹ ٹو فٹ دا رائٹ پرسن ٹو اے گیون جاب. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے کسی بہترین شخص کو ایک جاب کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص اس جاب کے لیے سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ہی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. 1. What does doing a good job mean? 2. Personnel selection. How to select people who do the job well. 3. Training. How to train them so that they do the job well. 4. Motivation. How to motivate them so that they do the job well. So, سب سے پہلے we have to know what do we mean by doing the job well. ایک دفعہ ہم نے یہ طے کر لیا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کون سے لوگ چاہیے جو کہ اس جاب کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. جب ہم نے وہ لوگ لے لیے جو ہمارے خیال میں اس جاب کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ٹرین کیا جائے کہ اس جاب کو وہ مزید اچھی طرح سے کر سکے. اور پھر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے، ان کے موٹیویشنل لیول کو کس طرح سے ایک خاص سطح پر رکھا جائے کہ وہ موٹیویٹڈ ورکرز کے طور پر کام کریں اور ان کی پروڈکٹیوٹی میں اور ایفیشنسی میں کوئی گراؤ نہ آئے. اب جب ہم نے ایک دفعہ یہ طے کر لیا کہ کسی جاب کے لیے بہترین لوگ کون سے ہوں گے، بہترین ورکرز کون ہوں گے اور ان کو کس طرح سے ٹرین کیا جائے گا اور موٹیویٹ کیا جائے گا، تو دوسری جانب ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے کہ کسی جاب کو کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرسن. ہاؤ بیسٹ ٹو فٹ دا جاب ٹو دا پرسن. اٹ انوالوز کوالٹی آف ورک لائف اینڈ جاب سیٹسفیکشن پلس ورکر سیفٹی. تو ابھی ہم نے مختصراً دیکھا کہ ان دونوں پہلوؤں میں جو کہ مین فوکل پوائنٹس ہیں انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے لیے، کس طرح سے ہم جاب کو آلٹر کر سکتے ہیں فرد کے حساب سے، اور کس طرح سے فرد کو ٹرین کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں جاب کے حساب سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کس طرح سے کرتا ہے. سلیکٹنگ دا رائٹ پرسن فار دا جاب، یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کی خواہش ہوگی اور اس کا ٹارگیٹ ہوگا کہ اس کے پاس جو جابس اویلیبل ہیں، جو ورک پوزیشنز موجود ہیں، ان پہ بہترین لوگ آئیں اور کام کریں. بہترین سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں، بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوں اور اپنے کام کا پورا استعمال کریں اور آرگنائزیشن کو زیادہ سے زیادہ مفاد پہنچا سکیں. فٹنگ دا رائٹ پرسن ٹو دا جاب، اٹ انوالوز دا فالوئنگ: A. Job analysis. B. Personnel selection. C. Personnel training. D. Workers motivation. یہ تمام جابس ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی جاب کے لیے بہترین شخص کون ہوگا اور بہترین کینڈیڈیٹ کون ہوگا، جاب انالیسس کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک طرح کا انالیسس ہے جو جاب سے متعلق کیا جاتا ہے. جاب انالیسس: the first step in selecting the right person for a job is to do a job analysis. Job analysis is to prepare a specific description of a job. It encompasses the qualities and behaviors required of a person to do the job properly. جاب انالیسس سے مراد ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی جاب کے لیے سلیکشن کا پروسیجر شروع کرنے سے پہلے انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ایک ڈسکرپشن بناتا ہے کہ کسی جاب کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس میں کیا ٹاسک ہوں گی، کس طرح کا شخص، کس طرح کے بیہیویئرز کر سکنے والا شخص اس کے لیے درکار ہوگا. It is the systematic study of the tasks
duties and responsibilities of a job and the knowledge, skills and abilities needed to perform it. آخر جاب انالیسس کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بغیر بھی لوگوں کو سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ The purpose of job analysis is to find the best person for the job. For this, we have to be very clear about the requirements of the job. Also, these requirements have to be translated into specific, measurable behaviors. یعنی نہ صرف یہ کہ ہمیں جاب کی ایک مکمل ڈسکرپشن کی ضرورت ہے، ٹاسک کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان ٹاسک کے لیے، اس جاب کی میں ڈسکرائب کیے گئے فنکشنز کے لیے ایگزیکٹلی کیا بیہیویئرز درکار ہوں گے اور وہ بیہیویئرز کس طرح سے میز ہو سکتے ہیں. جاب انالیسس ایک بالکل سمپل ٹاسک نہیں ہے. A complete job analysis is a two-step process. Step 1. Preparing a detailed description of what a person to be selected for a particular job is expected to do. The job analysis has to be specific. Instead of stating general duties, it should describe actual behaviors that the person has to perform. In general, the duties and the responsibilities have to be specified. جاب انالیسس کے پہلے اسٹیپ میں ایک ڈسکرپشن بنائی جاتی ہے تمام ٹاسک کی جو کہ اس شخص کو کرنا ہے جو کہ سلیکٹ ہونے والا ہے. یہ ڈسکرپشن اسپیسیفک ہونی چاہیے. اس کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ویگ اور جنرل ٹرمز میں نہ ہو بلکہ ایگزیکٹ بیہیویئرل ٹرمز میں ہو. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی شخص کی جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہے دیٹ ہی ول انٹریکٹ ود ادر ممبرز in the organization on a weekly basis. اب کہنے کو تو آپ نے ایک ٹاسک بتا دی لیکن یہ ایک جنرل اور کافی ویگ ٹاسک ہے کیونکہ ہم اس کو اسیس کیسے کریں گے اور اس کی ایویلویشن کیسے کریں گے؟ اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ اس شخص نے یہ کام کیا یا نہیں کیا تو اس کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کے 20 لوگوں میں سے 5 سے اس نے انٹریکٹ کیا ہو، باقی 15 سے نہیں کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس نے ایسا کیا جو کہ اس کی ٹاسک تھی یا نہیں کیا؟ اس کے بجائے اگر ہم یہ کہتے کہ وہ 20 لوگوں سے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملے گا، ان کے کمرے میں جائے گا اور ان سے بات کرے گا، تو یہ ایک بیہیویئرل ٹرمز میں میجریبل بیہیویئرس کی بات ہوتی. تو جاب انالیسس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹاسک ڈٹرمن کی جائے، جاب کی ریکوائرمنٹس ڈٹرمن کی جائے اور ان کو میجریبل ٹرمز میں ہونا چاہیے. Step 2. Determining the performance criteria needed for the proper performance of a job. The specified duties and responsibilities have to be translated into measurable personal characteristics. Here, the industrial organizational psychologist has to outline the exact behaviors and characteristics that a person ought to have in order to perform the job in the best possible manner. یعنی دونوں اسٹیپس جاب انالیسس کے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو یہ کہ جابس کی ڈسکرپشن بنائی جائے، ان کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے، ویگ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ان کو میجریبل بیہیویئرس کی ٹرم میں ہونا چاہیے. جب ہم ٹاسک کی بات کر رہے ہیں اور ہم جاب ڈسکرپشن اور ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کی کوالٹیز جاب ڈسکرپشن میں شامل کرتے ہیں. Hard criteria and soft criteria. Hard criteria, these are the objective criteria. These criteria are obtained from the available data. For example, salary, number of units sold, number of absentees, etc. Soft criteria, these are the subjective criteria. Soft criteria have a personal touch and require a degree of judgment. That is, sense of humor, congeniality, creativity, etc. یعنی اگر کسی شخص کی پرفارمنس کو ہم نے بعد میں ایویلویٹ کرنا ہو اور اس کو ٹاسک ایلوکیٹ کرنی ہو اور اس کی اسیسمنٹ بھی کرنی ہو تو اس کو ہم 2 طرح سے یا 2 ٹرمز میں اسیس کر سکتے ہیں، ہارڈ ٹرمز میں اور سافٹ میں. ہارڈ میں یا ہارڈ کرائٹیریا میں ہم ان چیزوں کے ذریعے اس کو اسیس کریں گے جو کہ میجریبل ہیں اور کانکریٹ
سالڈ فارم میں ہیں اور فکسڈ ہیں. سافٹ کرائٹیریا میں ایسی چیزیں شامل آئیں گی جس میں سبجیکٹو ایلیمنٹس ہوں گے, جس میں پرسنل ٹچ ہوگا, اور ایسی چیزیں ہوں گی جو فزیکلی میجر نہیں کی جا سکتی لیکن ان کو میجر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, the best student of your college may be selected on the basis of her grades or her interaction with fellow students or both. That is soft as well as hard criteria. یعنی اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کو اس کے اچھے گریڈس کی بیسس پہ سلیکٹ کریں گے تو یہ ہارڈ کرائٹیریا ہوگا سلیکشن کا. اگر ہم اس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات اور انٹریکشن کی بنا پر اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ ایک سافٹ کرائٹیریا ہوگا. بعض صورتوں میں صرف ہارڈ کرائٹیریا استعمال کیا جاتا ہے, بعض میں سافٹ, اور بعض میں دونوں کا ایک کمبینیشن. پرسنل سلیکشن. Once job analysis is complete, the next task is to select the right person for the job. ہمارا اصل مقصد جاب کے لیے بہترین اور درست شخص کا انتخاب تھا. اسی کے لیے ہم نے جاب انالیسس کیا. ایک دفعہ جب آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جاب انالیسس کر لیتا ہے تو اگلا مرحلہ یہ طے کرنے کا ہے اور یہ ڈیوائز کرنے کا ہے کہ پرسنل سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا. پرسنل سلیکشن انکلوڈس 1. devising ways of selecting the best applicant. 2. making decisions regarding retention. 3. making decisions regarding promotion. 4. making decisions regarding termination. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ یہ طریقہ کار طے کرے گا کہ اس شخص کو سلیکٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہوگا, اس کے علاوہ اس کو ریٹین کرنے کی کیا شرائط ہوں گی, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کی کیا شرائط ہوں گی, اور باقی کیا رولز اور ریگولیشنز اپلائی ہوں گے. ان سب کو سلیکشن کے وقت مد نظر رکھا جائے گا. پرسنل سلیکشن فنکشنز آف این ایپلیکیشن فارم. پرسنل سلیکشن میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں تاکہ ہم ایک بہترین شخص کا انتخاب کر سکیں, وہیں پہ ایپلیکیشن فارم جس کو ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے بہت حد تک ہماری مدد کرتا ہے. ایپلیکیشن فارم محض ایپلیکیشن فارم نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں زیادہ انفارمیشن دینے والا ایک ٹول ہے. An application form can be a rough screening device. It can supplement or provide cues for interviewing. The information contained in the application form may be used as a predictor of future performance. For example, academic record and job history can be indicative of a person's ability and potential. یعنی ایپلیکیشن فارم نہ صرف یہ کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں بیسک انفارمیشن دے رہا ہے, اس کا بایو ڈیٹا دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کر ہم کئی ایسے سوالات سوچ سکتے ہیں جو ہم اس شخص کو انٹرویو کے دوران پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہمیں کچھ کیوز بھی ملتے ہیں, جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں یا جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے سپلیمنٹ کرنے والے کچھ کیوز ایپلیکیشن فارم میں موجود ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جاب ہسٹری اور اکیڈیمک ریکارڈ بھی ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات دیتا ہے. پرسنل سلیکشن امپلائمنٹ انٹرویو. پرسنل سلیکشن کا اگلا مرحلہ انٹرویو ہے, یعنی جن لوگوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ان کی سلیکشن. انٹرویو کرنے میں بھی سائیکالوجسٹ کا بہت اہم رول ہے. امپلائمنٹ انٹرویوز کین بی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ. Structured interviews are preferred over the unstructured interviews. These consist of carefully phrased, prescribed, uniform and fixed ordered questions for all applicants. Structured interviews are considered more valid than the unstructured ones. Psychologists انٹرویو کو ترتیب دیتے ہیں اور اس کے لیے کوشچنز فریز کرتے ہیں, اس کا فارمیٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں. انٹرویو اسکیڈول اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتا ہے اور انسٹرکچرڈ بھی. انسٹرکچرڈ میں کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے, کسی بھی آرڈر میں پوچھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی سے کوئی سوال پوچھے, دوسرے شخص سے وہ سوال نہ پوچھے. لیکن اسٹرکچرڈ انٹرویو میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں ایک یونیفارم پیٹرن ہے, یونیفارم آرڈر ہے کوشچنس کا, اسی سیکوینس اور اسی آرڈر میں وہ سوالات پوچھے جائیں گے اور اسی طرح سے انٹرویو کیا جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہر اپلیکینٹ کا انٹرویو ایک ہی طریقے سے ہوگا. اس طرح کا انٹرویو
خاصا ویلڈ سمجھا جاتا ہے اور بہتر سمجھا جاتا ہے اس انٹرویو کے مقابلے میں جس میں انڈیویجول ڈفرینسز آ جاتے ہیں اور انٹرویور کا ایک سبجیکٹو ایلیمنٹ آ جاتا ہے، یعنی ان کو انسٹرکچرڈ انٹرویو سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پرسنل سلیکشن، یوز آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ پرسنل سلیکشن میں جہاں پہ انٹرویو کا پروسیجر آتا ہے، جہاں پہ اپلیکیشن فارم کو صحیح طرح سے ترتیب دینے کا ایک مرحلہ ہے، وہیں پہ اکثر اوقات سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض جابز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس میں ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص آئی کیو رکھنے والے شخص کو سلیکٹ کیا جائے یا خاص ایپٹیٹیوڈ رکھنے والے شخص کو استعمال کیا جائے یا ایک خاص ابیلٹی کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے یا ایک خاص پرسنالٹی ٹائپ کو۔ اس طرح کی سچویشنز میں بعض اوقات آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور سارے ٹیسٹنگ پروسیجرز کو پلان کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسیسمنٹ اور ایویلویشن اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ At times, the data obtained through application form and interviews may need to be supplemented by psychological assessment. Intelligence, ability, aptitude, achievement, or personality tests may be used. The test of cognitive functioning, for example, ability or achievement, have been found to be most useful. The use of IQ tests for screening purposes is an issue of dispute. یہاں پر 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں کافی ریسرچ اس پر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ اکثر اوقات مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اسسٹ کر سکتے ہیں ہمیں بہتر ڈیسیژنز میں، خاص طور پہ جب پرسنالٹی کی انوالومنٹ اس میں شامل ہو یا کوگنیٹو ایبلٹیز کی کسی خاص ایبلٹی کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوں یا کسی خاص ایپٹیٹیوڈ کو، تو ٹیسٹ ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ ٹیسٹ کے استعمال کے اوپر خاصا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ مثلاً آئی کیو ٹیسٹ، کچھ لوگ جاب کی سلیکشن میں آئی کیو ٹیسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں آئی کیو ٹیسٹ ایک صحیح ورکر کو سلیکٹ کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آئی کیو ٹیسٹ کلچرلی بائسڈ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے۔ بہرحال کچھ جگہوں پر کچھ آرگنائزیشنز میں آئی کیو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ میں ان کو قطعاً بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا اور خیال کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کی ایکیڈیمک اچیومنٹ اور دوسری ایبلٹی اس کے آئی کیو کی خاصی حد تک نمائندگی کرتی ہے، اس لیے آئی کیو ٹیسٹ غیر ضروری ہیں۔ ٹریننگ دا سلیکٹڈ پرسنل۔ ایک دفعہ آپ نے اگر ایک شخص کو یا بہت سے لوگوں کو جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو اس جاب کے لیے مکمل طور پر ٹرین کیا جائے، یعنی پہلے ہی آپ نے جاب ڈسکرپشن اس طرح کی بنائی تھی جاب انالیسس کرنے کے بعد کہ صرف وہی لوگ آئیں جو اس پر فٹ بیٹھتے۔ اس کے باوجود آپ نے انٹرویو بھی کیا، پھر انٹرویو میں آپ نے مزید اسکریننگ کی، ایپلیکینٹس میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا اور پھر آپ نے فائنل سلیکشن کی اور ان لوگوں کو، ایک شخص کو یا دو کو یا اس سے زیادہ کو سلیکٹ کر لیا جتنی کہ آپ کے پاس جابس تھی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ جاب کے لیے ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے اور انہیں وہ سب اسکلس سکھائے جائیں جو کہ اس جاب کے لیے بالکل ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں۔ پراپر ٹریننگ از اے ریکوائرمنٹ اینڈ اے پارشل گارنٹی دیٹ دا سلیکٹڈ پرسن ول ڈو دا جاب ویل۔ پراپر ٹریننگ ریکوائرمنٹ بھی ہے اور پارشل گارنٹی بھی کہ کوئی شخص اپنی جاب بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے۔ پارشل گارنٹی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ کے باوجود بھی کوئی شخص اپنا کام صحیح طرح سے نہ کرے، دوسری جانب کم ٹرین لوگ بھی وہی کام شاید اچھی طرح سے کریں۔ تو ٹریننگ گارنٹی ہے لیکن پارشل گارنٹی کہ کوئی شخص اپنا کام صحیح طور پر جانتا ہوگا اور کرتا بھی ہوگا۔ ٹریننگ refers to a systematic and intentional process of altering the behaviors of employees to increase organizational effectiveness. ورکرز کی سلیکشن کے بعد ان کی ٹریننگ کو پلان کرنا بھی ایک اہم کام ہے جس میں آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ سائیکولوجیکل ریسرچ میں جو کہ اس ایریا میں کی گئی، اس سلسلے میں بہت سا کام کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ہم کیسے یہ اسیس کریں کہ ورکرز کو
کس قدر ٹریننگ کی اور کون سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں چند ایک ماڈلس خاصے اہم ہیں. ابھی ہم گولڈسٹین کے ماڈل کی بات کریں گے. Assessing training needs, Goldstein's system. According to this system, we assess instructional needs from those we derive training and learning objectives, which may lead to developing evaluation criteria, and these may also lead to selecting training method and media. Selecting training method and media leads to conducting training, which involves pre-testing the trainees, monitoring the training, evaluating the training, and evaluating transfer. اس ماڈل میں اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. کچھ چیزیں ہیں وہ گھوم کر واپس پہلے پوائنٹ پر ہی آ رہی ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے سلیکٹرز کو دیکھنے کے بعد ان کی نیڈز ڈٹرمن کی جائیں. یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ٹریننگ کس طرح سے امپارٹ کی جائے گی, اور جب ٹریننگ دی جا رہی ہوگی تو اس کے لیے کیا میڈیا استعمال کیا جائے گا, اور ٹریننگ کے دوران اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا, اس کی مانیٹرنگ کے بعد اس کی ایویلویشن کیسے ہوگی, اور اس کو ٹرانسفر کیسے کیا جائے گا. ایک عام سی بات ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایک مکمل کمپریہنسو سسٹم کی صورت میں پریزنٹ کر دیا ہے. Evaluating training effectiveness. It can be done in various ways. 1. Taking trainees' ratings, and 2. Assessment by the organization. That is, measuring effectiveness with reference to training objectives. اب اگر آپ نے ورکرز کو ٹریننگ دے دی تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ٹریننگ افیکٹو تھی یا نہیں. دوسرے لفظوں میں ٹریننگ کے نتیجے میں لوگوں نے وہ سب کچھ سیکھا جو ان کو سیکھنا چاہیے تھا یا نہیں. ایسا جاننے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹرینیز کو ہی پوچھ لیں ان کی رائے کیا ہے, ان کے خیال میں ٹریننگ افیکٹو تھی یا نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کریں اور انہوں نے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس کے ریفرنس سے جج کریں کہ بیہیویئرل آؤٹ کمس وہی تھے جو ہونے چاہیے یا کہ نہیں. یہ سب کام ایک آرگنائزیشنل سائیکولوجسٹ ایک آرگنائزیشن میں کرتا ہے. ورکرز موٹیویشن. ابھی تک ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا وہ خاصی دیکھا جائے تو ٹیکنیکل تھی. ٹیکنیکل اس سینس میں کہ اس میں سسٹم کی بات ہو رہی تھی. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے کسی جاب کے لیے صحیح شخص کی موجودگی کی صورت میں وہ ہے موٹیویشن. ورکرز موٹیویٹڈ ہوں گے تو ہی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھے گی. اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے تو خواہ جتنا اچھا بھی جاب انالیسس ہو, کتنا اچھا انٹرویو کا پروسیجر ہو, کتنا اچھا سلیکشن کرائٹیریا ہو اور کتنی اچھی ٹریننگ دی جائے, ورکرز اگر کام ہی نہیں کر رہے, اگر وہ موٹیویٹڈ ہی نہیں ہے تو آرگنائزیشن اپنے گولز اچیو نہیں کر پائے گی. اس لیے یہی خیال کیا جاتا ہے اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کی ریسرچ بھی یہی شو کرتی ہے کہ ورکرز کی موٹیویشن اور موٹیویشن انہانسمنٹ کے طریقے ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں اپنی اٹینشن فوکس کرنی چاہیے اور اس پہ زیادہ کام کرنا چاہیے. ورکرز موٹیویشن افیکٹس ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی آف دا آرگنائزیشن. A team comprising unmotivated workers will not be able to attain the desired goal. اگر ایک بھی ورکر موٹیویٹڈ نہ ہو تو اس سے پورے گروپ پر اثر پڑتا ہے, لیکن اگر پورے کا پورا گروپ ہی انموٹیویٹڈ ہوگا تو آرگنائزیشن کے لیے خاصے خطرے کی بات ہوگی. موٹیویشن ٹو ورک. فار این آرگنائزیشنل سائیکولوجسٹ, what motivates a person to carry on or not his work is much dependent on three explanations. That is, need theories, cognitive theories and reinforcement theories. یہاں پہ بھی آپ کو لرننگ تھیریز کی بات نظر آئے گی, موٹیویشنل تھیریز کی بات نظر آئے گی, اور اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ شروع میں ہم نے پہلے کم از کم 35 لیکچرز میں جن ٹاپکس کی بات کی وہی چیزیں اب مختلف سب اسپیشلٹیز آف سائیکالوجی میں آپ کو نظر آئیں گی کہ کس کس طرح سے ان کے پریکٹیکل امپلیکیشنز وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں. وہی
چیزیں ہیں، وہی کانسیپٹس ہیں، لرننگ ہے، موٹیویشن ہے، پرسنالٹی ہے، انٹیلیجنس ہے، لیکن ہر ایریا میں اس کو ایک مختلف طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. آرگنائزیشنل سیٹنگس میں اور ورک پلیس میں جب ہم موٹیویشن کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہی تھیریز ہمیں یہاں پر بھی آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. نیڈ تھیریز بھی ہیں اور لرننگ تھیریز بھی. Need theories are primarily based upon Maslow's hierarchy of needs, in which the most basic needs are easily fulfilled, while complex needs may be difficult to meet or may remain unfulfilled. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ہیومنسٹک پرسپیکٹو کی بات کر رہے تھے اور پھر جب ہم نے موٹیویشن کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ماسلو کی تھیوری کی بات کی تھی کہ کس طرح سے وہ مختلف نیڈس کی صورت میں اپنی ایک ہائرارکی آف نیڈس پریزنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیومن موٹیویشن کس طرح سے ان نیڈس کے تھرو آتی ہے. ہائرارکی ایک پیرامڈ کی صورت میں ہے جس کی بیس پر بہت سی براڈ بیس اور زیادہ تعداد میں فزیولوجیکل نیڈس ہیں اور ٹاپ پہ سیلف ایکچولائزیشن ہے، یعنی وہ نیڈس جو بہت اہم ہیں اور بہت اوپر ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں، وہ نیڈس جو اتنی بڑی اور سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اہم ضرور ہے، وہ بیس پر ہے اور بہت زیادہ ہے. جب تک نیچے کی نیڈس پوری نہیں ہوں گی انسان اگلے لیول کی نیڈس پر نہیں جائے گا. تو آپ کی فرسٹ لیول کی نیڈس پوری ہوں گی، مثلا بایولوجیکل نیڈس، تو آپ سیفٹی نیڈس کی طرف جائیں گے. سیفٹی نیڈس فلفل ہوں گی تو آپ لو اینڈ بلانگنگنیس کی طرف جائیں گے اور یہ تمام مراحل طے ہوں گے تو آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف پہنچیں گے. لیکن اگر بیسک نیڈس مثلا بایولوجیکل نیڈس ہی فلفل نہیں ہوئی تو انسان پھر لو اینڈ بلانگنگنیس اور اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن یا ایستھیٹک نیڈس کی بات تو شاید سوچ بھی نہیں سکے گا. سو ان آرڈر فار ہائر آرڈر نیڈس ٹو بی میٹ، the basic and lower needs have to be met first. When this theory relates to work, it maintains that initially workers are more concerned with salary and job security. But when these requirements are met, then they move towards the more sophisticated and complex needs. In this way, workers strive to fulfill their requirements by doing work. اگر ہم ورک پلیس کی سیٹنگ میں بات کریں تو ماسلو کی تھیوری وہاں پہ ہمیں بہت اچھی طرح سے اپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. شروع میں ورکرز لوور لیول نیڈس کی خاطر کام کر رہے ہیں اور جب وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ نیڈس فلفل ہو جاتی ہیں دین دے وانٹ ٹو گو آن ٹو ہائر لیول آف نیڈس، ہائر آرڈرڈ نیڈس، اور ان کی فلفلمنٹ وہ چاہتے ہیں. اگر وہ ہو رہی ہوگی تو وہ موٹیویٹڈ ہوں گے، اگر وہ فلفل نہیں ہو رہی تو موٹیویشن میں ایک اسٹیگننٹ اسٹیج آ جائے گی یا وہ وہاں پہ رک جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹیویشن ڈکریز کر جائے. اس لیے آرگنائزیشن کو یہ چاہیے کہ ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی نیڈس کو ذہن میں رکھے اور اپنے سیلری پیکیجز اور باقی جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو اپنے ورکرز کی نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرے اور پلان کرے. Cognitive theories of work motivation. Theories that focus on the cognitive aspects of motivation, that is, about the job and the workplace as the motivational force. Cognitive theories, جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ theories ہیں جن میں انسان کی thoughts کو، اس کے effects کو، اس کے attitudes کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی وہ کس طرح سے کسی چیز کو سوچ رہا ہے، کیسے اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے، وہی اس کے ایکشنز کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور یہی چیز ورک موٹیویشن کو بھی ڈٹرمن کر رہی ہے. ہاؤ پیپل تھنک، فیل، انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپیکٹ اباؤٹ دا جاب آر دا کوگنیشنز دیٹ افیکٹ موٹیویشن. اپنی جاب کے بارے میں لوگوں کی فیلنگس، ان کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے بارے میں ان کی سوچ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں گے یا نہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ایکسپیکٹنسی تھیوری، اس چیز کو ایکسپلین کرنے والی ایک تھیوری ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے. ورکرز میک لاجیکل چوائسز ٹو ڈو واٹ دے بلیو ول ریزلٹ ان دیئر اٹیننگ آؤٹ کمز آف ہائیسٹ ویلیوز. یعنی ورکرز کے ذہن میں کوئی اپنے ٹارگیٹس ہیں، اپنے گولس ہیں، اگر اور وہی ان کے خیال میں اہمیت رکھتے ہیں،
اگر اس جاب کے ذریعے وہ سب گولز اچیو ہو رہے ہیں تو ورکر اپنی جاب میں انٹرسٹ لے گا, دل لگا کر کام کرے گا. اگر اس کی اچیومنٹ کی اس کو کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تو شاید اس کی موٹیویشن کا لیول بہت گر جائے یا ختم ہی ہو جائے. ایکوٹی تھیوری. Workers are motivated to match their inputs and outcomes with those of fellow workers in similar positions. This can be assumed to have a basis in vicarious learning. Motivation کی ورک پلیس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ورکرز اگر دوسرے لوگوں کو جو کہ اسی پوزیشن میں ہے جس میں کہ وہ خود ہیں اس میں اگر کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایکسل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی لیول تک جا کے کام کریں اور اس سے بڑھ کر کام کریں. جس کو ہم اگر چاہیں تو ہم وائکیریس لرننگ یا آبزرویشنل لرننگ کی ٹرمز میں بھی بیان کر سکتے ہیں. یعنی اگر دوسرے لوگوں کو ہم اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم بھی چاہیں گے ہم ویسا پرفارم کریں. کوگنیٹو لیول پر ایکسپلینیشن یہی ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے برابر آئیں, ایٹ پار آئیں. اس لیے اگر دوسرے لوگ یہاں پر کام کریں تو آپ بھی اوپر ان کے لیول پر جا کر کام کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ ایک موٹیویشنل فورس بن جاتی ہے. ری انفورسمنٹ تھیوریز آف ورک موٹیویشن. The theory is based on the learning principles and maintains that motivation is increased or decreased by the level and type of reinforcement that is given to the workers. Positive reinforcement increases production or optimal production. Punishment suppresses motivation and no reinforcement discourages motivation. Workers کو موٹیویٹ کرنے کی ایک اور ٹیکنیک جو سائیکالوجسٹ نے ترتیب دی ہے وہ ہے گول سیٹنگ. یعنی ورکرز کے گولز اس طرح سے ترتیب کیے جائیں, ایسے سیٹ کیے جائیں کہ وہ خود بخود کام کرنا چاہیں. سیٹنگ گولز کین موٹیویٹ ورکرز. فار دس سیٹ ڈیفیکلٹ بٹ اچیویبل گولز. گولز شوڈ بی اسپیسیفک اینڈ فوکسڈ rather than general and vague. Feedback regarding achievement of goals should be regularly provided. Employees should be aware of the specific goals and should accept them as reasonable. Cultural concerns should be kept in mind. In collective cultures, where working together is practiced, involvement in goal setting is more important than in individualistic cultures. So, یہاں تک تو یہ بات تھی کہ ہم کسی جاب کے لیے بہترین شخص یا بالکل صحیح شخص کا انتخاب کیسے کریں. جب ہم نے یہ کر لیا تو دوسری چیز جو کہ ایک انڈسٹریل سائیکالوجسٹ اور آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جاب کو کیسے اس طرح کا بنایا جائے کہ ورکر اس میں کام کر کے خوش ہو اور اس میں کام کرنا چاہے, اس کے لیے موٹیویٹڈ بھی ہو اور جاب سیٹسفائڈ بھی. یعنی فٹنگ دا جاب ٹو دا پرسن. جاب کو ایسا بنایا جائے کہ فرد اس میں فٹ ہو اور اچھا محسوس کرے اور اس کے لیے بالکل ایپٹ پوزیشن رکھتا ہو. فٹنگ دا جاب ٹو دا پرسن. مولڈنگ دا جاب اینڈ دا ورک پلیس ان سچ اے وے دیٹ ورکرز پٹ ان آپٹیمل ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی. ایسا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ جاب اور اس کے رولز کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے بلکہ ورک پلیس کو بھی ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ نیا آنے والا شخص اس میں بالکل مکمل سکون اور اڈیپٹیشن محسوس کرتا ہے اور کوئی مسائل اس کو ایز سچ درپیش نہیں آتے. جاب سیٹسفیکشن. اس بات کی ایک نشانی کہ کوئی جاب فرد کے لیے فٹ بنا دی گئی ہے جاب سیٹسفیکشن ہے. اگر کوئی شخص اپنی جاب سے سیٹسفائڈ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جاب ایسی تھی کہ اس سے وہ شخص سیٹسفائڈ ہو گیا. جاب سیٹسفیکشن از این ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ اور اے کلیکشن آف پازیٹیو فیلنگس اباؤٹ ونز جاب اور جاب ایکسپیرئنس. اگر کسی شخص کی فیلنگس اپنی جاب اور جاب ایکسپیرئنس کے لیے پازیٹیو ہیں اور وہ اس کے لیے ایک تسلی بخش ریٹنگ دیتا ہے تو وہ ایک جاب سیٹسفائڈ شخص ہے. فیکٹرز آف جاب سیٹسفیکشن. دیکھا گیا ہے اور سائیکولوجیکل ریسرچ سے بات ظاہر ہوئی ہے کہ کسی بھی ورک پلیس میں کسی بھی آرگنائزیشن میں جاب سیٹسفیکشن کو بہت سے ویریبلس ڈٹرمن کرتے ہیں جن میں سے اکثر سائیکولوجیکل ویریبلس ہیں یا انوائرمنٹل ویریبلس. ان جاب سیٹسفیکشن ڈیسیژن میکنگ از ویری امپورٹنٹ.
Usually, two types of decision making may take place: decentralized decision making and centralized decision making. In decentralized decision making, the power extends throughout the organization. In centralized decision making, power and authority rests in the hands of just few individuals at the top. Job satisfaction is higher in organizations following decentralized decision making. Decision making ایک اہم فیکٹر ہے جس آرگنائزیشن میں ورکرز کو آرگنائزیشنل ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو، وہاں پہ ورکرز زیادہ جاب سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں بنسبت ان آرگنائزیشنز کے جہاں پہ بہت میجر ڈیسیژنز لے لیے جاتے ہیں لیکن ورکرز کی اس میں کوئی رائے نہیں لی جاتی. ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ میں اسی لیے ورکرز بہتر محسوس کرتے ہیں، جبکہ سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ میں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ کا احساس پایا جاتا ہے. سم فیکٹس اباؤٹ جاب سیٹسفیکشن. سائیکولوجیکل ریسرچ میں جو کہ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ایریا میں کی گئی، دیکھا گیا کہ کچھ لوگ زیادہ جاب سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور کچھ کم. وہ لوگ کون ہیں؟ Younger workers tend to be more dissatisfied with their job. Older workers are more job dissatisfied by the end of their careers. There are no significant gender differences in terms of job satisfaction. There is a positive relationship between job satisfaction and perceived level or status of one's job. یعنی اگر کوئی شخص اپنی جاب کو ایک اعلیٰ اسٹیٹس کی اور اچھے اسٹیٹس کی جاب سمجھتا ہے تو وہ شخص جاب سیٹسفائیڈ بھی ہوگا، لیکن اگر اس کے خیال میں اس کی جاب ایک لوور لیول کی ہے یا ایک گھٹیا درجے کی جاب ہے تو اس میں خود بخود ڈسسیٹسفیکشن آ جائے گی. نیچر اینڈ ٹائپ آف جاب اینڈ جاب سیٹسفیکشن. آپ کی جاب کیسی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا بھی تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو جاب سیٹسفیکشن ملے گی یا نہیں. It depends upon two things: job clarity, the rules and what is being expected of the person from the particular job are explicit to the worker. Role conflicts. It has a negative effect on job satisfaction. It arises when the person is unable to perform the job adequately and optimally because the roles and responsibilities are not clearly defined. جاب کلیئرٹی کی صورت میں لوگوں میں جاب سیٹسفیکشن زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اگر جاب کلیئرٹی نہ ہو اور رول کانفلکٹ ہو اس صورت میں جاب سیٹسفیکشن کم ہو جاتی ہے اور اکثر نہیں بھی ہوتی. اس کی بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں. رول کانفلکٹ may make it easier to hide mistakes, but it also leaves little room for one's contribution being clearly identified. تو جہاں چھوٹی آرگنائزیشنز میں چھوٹے لیول پر لوگ رول کانفلکٹ کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی غلطیاں چھپائی جا سکتی ہیں، فائلیں بہت عرصے تک لوگوں کے سامنے نہیں آتی، وہاں پر اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کی ہے تو وہ بھی لوگوں کو واضح طور پر دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ رولز میں کنفیوژن تھا اور کلیئرٹی نہیں تھی کہ کون سا رول اور کون سی جاب کس شخص کی تھی. ویز آف انہانسنگ جاب سیٹسفیکشن. Industrial and organizational psychologists are concerned with ways of enhancing job satisfaction as it is beneficial both to the organization and the workers. Industrial organizational psychologists نے اس چیز پہ بھی خاصی ریسرچ کی ہے کہ جاب سیٹسفیکشن کس طرح سے انہانس کی جا سکتی ہے، کیسے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور اگر ورکرز ڈسسیٹسفائیڈ محسوس کر رہے ہیں تو اس کے کازز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے کیا سولوشنس ہو سکتے ہیں. کم از کم 3 طرح کی اپروچز اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. There can be 3 main approaches to affecting job satisfaction. 1. Changing the job. سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جاب کی نیچر کو تبدیل کر دیا جائے، جاب کو بدل دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خود اپنی جاب بدل لے. 2. Changing the person in the job. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس جاب پہ جو شخص موجود تھا اور جو کہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا اس کو تبدیل کر کے کسی اور شخص کو بھیج دیا جائے جو کہ شاید بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہو اور ولنگ ہو. میچنگ دا پرسن ٹو دا جاب. اور آئیڈیلی سب سے اچھی بات تو یہ ہوگی کہ جاب دیکھی جائے اور اس کے حوالے سے اس شخص کو میچ کیا جائے. اگر
انسان کی یا ورکر کی ابیلٹی اور اس کی ٹریننگ میچ کرتی ہیں جاب کے ساتھ تو اس کو اس جاب میں رکھا جائے، اور وہ شخص جو اس جاب پہ مس فٹ تھا اس کو کسی دوسری ایسی جاب پہ بھیجا جائے جہاں پر وہ فٹ ثابت ہو۔ ورکر سیفٹی، جاب سیٹسفیکشن میں ایک اہم ویریبل ورکر سیفٹی کا بھی ہے۔ ایسی بہت سی ریسرچ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ورکرز کی سیفٹی کا اور سیکیورٹی کا اور پروٹیکشن کا خیال رکھا جائے اور ورکرز کو اس چیز کا احساس بھی ہو کہ اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے تو ورکرز عام طور پر زیادہ جاب سیٹسفائڈ ہوتے ہیں۔ جاب سیٹسفیکشن کین بی امپرووڈ if the organization is concerned about the safety and security of the workers. And the workers are also aware of the fact. Practical and explicit steps towards maintaining employees' protection have a positive effect. اگر آرگنائزیشنل لیول پر ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے اور سیفٹی کے لیے واضح اسٹیپس اٹھائے جائیں اور انوائرمنٹ کو اس طرح سے بنایا جائے کہ ورکرز کو احساس ہو کہ یہ ورکر فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، تو ان کی جاب سیٹسفیکشن یقیناً پہلے سے زیادہ ہوگی، اور جس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے بہتر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں مینیجریل سسٹم کے اوپر بھی کافی ریسرچ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مینیجریل سسٹم آرگینک بھی ہو سکتے ہیں اور میکینسٹک بھی۔ میکینسٹک مینیجریل سسٹم وہ سسٹم ہے جس میں تمام چیزیں مشین کے پرزوں کی طرح سے سیٹ ہوتی ہیں، جس طرح سے مشین کے پرزے، نٹس اور بولٹس اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے فکس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آرگنائزیشن میں اور اس کے مینیجریل سسٹم میں سب لوگ ایک ایک خاص جاب کے لیے فکسڈ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت اور ایک ترتیب کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی انڈیویجول ڈفرینسز آ جائیں، پرسنل پرابلم آ جائے، سبجیکٹو ایلیمنٹ آ جائے، وہاں پہ یہ سسٹم ناکام ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جانب آرگینک مینیجریل سسٹم وہ ہے جو ہیومنسٹک بیسس کے اوپر ڈیزائن کیا جاتا ہے اور جس میں ورکرز کی پرسنل پرابلمس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ورکر ایک خاص ٹائم پر دفتر میں نہیں آ سکتا اور کسی اور وقت پر آ سکتا ہے تو وہاں پہ فلیکسی ٹائمز کو ریوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص 9 سے 5 ڈیوٹی نہیں کر سکتا لیکن 10 سے 6 کر سکتا ہے تو اس کو 10 سے 6 بجے تک کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اگر دفتر میں آ کے کمپیوٹر پہ کام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کام کر سکتا ہے، دفتر نہیں آ سکتا تو اس کو اس چیز کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ریسرچ کے بعد سامنے آئی، جن کو مختلف ماڈرن آرگنائزیشنز نے اپنایا اور جس کی وجہ سے انہوں نے پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو امپروو کیا، ورکرز کو جاب سیٹسفائی کیا اور ان کی موٹیویشن میں اضافہ کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی بات کی۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سائیکالوجی کی اپلیکیشن کس قدر واسٹ ہے اور زندگی کے کس قدر مختلف اور ویریڈ ایریاز میں سائیکالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اسی طرح کے ایک اور ایریا کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔